بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 24 دسمبر، سال ہے 2019 اور دن ہے آج منگل کا۔ تو جناب آج بہت اہم خبر ہے، انتہائی اہم، اور پاکستان نے سعودی عرب کو کیا ایسا پیغام دیا کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ اب دوڑے دوڑے پاکستان آ رہے ہیں۔ کیا پاکستان سعودی عرب سے ناراض ہو چکا ہے؟ کیا پاکستان نے سعودی عرب کو کوئی پیغام بھجوایا؟ اور جو کوالالمپور سمٹ سے جو غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، جو رنجشیں پیدا ہوئیں، کیا سعودی عرب کے وزیر خارجہ یہ رنجشیں ختم کر پائیں گے؟ سعودی عرب نے کتنا امبیرس کیا پاکستان کو، اور پاکستان کتنا اعتماد اور اعتبار کرتا تھا سعودی عرب پہ، سعودی قیادت پہ؟ کیا سعودی عرب کا رویہ کوالالمپور سمٹ میں درست تھا؟ سعودی عرب نے ایسا کیوں کیا، اور پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی گورنمنٹ کو اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کیوں امبیرس کیا؟ یہ وہ باتیں، ان ساری باتوں کا جواب دیں گے۔ لیکن سب سے پہلے کچھ اور خبریں بھی ہیں پاکستان کی داخلی سیاست کے حوالے سے بھی، کہ کیا ہونے جا رہا ہے، ساری چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، اور کیوں اب ایک بار پھر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر نے مل کر ایک بار پھر یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ آئندہ انتخابات کا سال ہے، آئندہ سال جو ہے وہ انتخابات کا سال ہے۔ یہ ساری باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے، اور لاسٹلی یہ کہ بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ تک تمام انفارمیشنز، اطلاعات، ویڈیوز، الرٹس پہنچتے رہیں۔ تو بات یہ ہے، یہ ذرا غور سے سننے والی بات ہے، کیونکہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے، پاکستان اور سعودی عرب کی، پاکستان اور یو اے ای کی، پاکستان اور قطر کی، اور خاص طور پہ سعودی عرب کے ساتھ یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف سعودی عرب پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، پاکستان نے بھی بہت سے اہم ترین مواقعوں پہ سعودی عرب کو ہر فورم پہ داخلی سیکورٹی کے حوالے سے بھی، ایکسٹرنل سیکورٹی کے حوالے سے بھی ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور اسٹریٹجک لیول تک یہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تھے۔ لیکن کوالالمپور سمٹ میں پاکستان نے شریک ہونا تھا، اور وہ بڑی امپورٹنٹ سمٹ تھی، جس کو یہ پاکستان کا خیال ہے کہ اس کو سبوٹاژ کیا گیا، اور اس میں سعودی عرب کی لیڈرشپ نے بہت زیادہ ایک نیگیٹو اور مایوس کن رویہ تھا، اور پاکستان اس کی توقع نہیں کر رہا تھا کہ سعودی عرب جیسا دوست ملک، برادر ملک، دیرینہ تعلقات جس کے ہوں، اس کے ساتھ وہ اس طرح کا رویہ اپنائے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں تو پاکستان کی یہ خواہش تھی کہ سعودی عرب بھی اس میں شریک ہو، اور یہ گروپ آف 7 بننے جا رہا تھا، G7، جس میں ملائیشیا، ترکی، پاکستان، ایران، قطر، سعودی عرب، انڈونیشیا، یو اے ای، یہ سب ہونے تھے۔ اور جو اس کا اعلامیہ آیا ہے، پاکستان تو نہیں گیا، لیکن جو اس کا اعلامیہ ہے ملائیشیا، ایران اور ترکی کا اور قطر کا، کہ امریکہ اگر کسی ملک پہ پابندیاں لگائے تو اس پابندیوں کو ڈیفیوز کیسے کرنا ہے، اس کو اس کے منفی اثرات سے کیسے بچنا ہے۔ یہ سارے ملک ملیں، آپس میں تجارت کریں، آپس میں کرنسی ان کی ایسی ہو کہ ان کو ڈالر کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہونا پڑے، اور یہ تجارتی حوالے سے بھی، اکانومی کے حوالے سے بھی، ڈیفنس کے حوالے سے بھی یہ ایک آئیڈیا۔ لیکن پاکستان کا خیال تھا، اور میری اپنی بات ہوئی تھی پرائم منسٹر سے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ جیسے ہی وہ سعودی لیڈرشپ سے بات کریں گے تو وہ تیار ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی کاز ہے، بہت بڑا مقصد ہے۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا، اس میں سعودی عرب نے نہ صرف یہ، کیونکہ یہ ہمیں نہ پتہ چلتا، یہ تو ترکی کے صدر طیب اردوان نے جس طریقے سے بھرے بازار میں بھانڈا پھوڑا، اور انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب نے یہ دھمکی دی تھی
پاکستان کو کہ ہم آپ کے جو ڈپازٹس ہیں وہ وڈرا کر لیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم آپ کے جو شہری ہیں پاکستان، اوورسیز پاکستان جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں سعودی عرب میں، ان کو ہم واپس بھیج دیں گے اور اس کی جگہ پہ بنگلہ دیش اور انڈیا سے لوگوں کو بلائیں گے۔ یہ وہ تھریٹ تھا۔ اور اس کے بعد پھر نہ صرف یہ کہ سعودی عرب، اس کے بعد امریکن بھی پہنچ گئے اور انہوں نے بھی انٹروین کیا، ڈبل پریشر۔ تو سعودی عرب سے بالکل یہ توقع نہیں تھی۔ تو طیب اردوان نے ساری باتیں بھرے بازار میں بتا دیں کہ جناب یہ ہے، اور سعودی عرب نے یہ پہلی دفعہ نہیں کیا، پہلے بھی اس طرح کے کام کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، سعودی عرب اور ترکی کے آپس کے تعلقات وہ والے نہیں ہیں جو ہونے چاہیے، لیکن پاکستان کو سعودی عرب سے یہ توقع نہیں تھی۔ پاکستان کو بہت دکھ ہوا، بہت غم ہوا، رنج ہوا اس بات کا کہ یہ کیا سعودی عرب نے کی ہے۔ اس کے بعد مہاتیر محمد نے بھی، ملائیشیا کے وزیر اعظم، انہوں نے بھی، بڑے سیزنڈ آدمی، انہوں نے بھی بتا دیا کہ ہر عمران خان صاحب کے نہ آنے کا یہاں پہ افسوس ہے ہمیں، پاکستان اگر یہاں ہوتا تو خوشی ہوتی، لیکن ظاہر ہے ان کی کچھ مجبوریاں ہوں گی، انہوں نے بھی بتا دیا۔ اب یہ جو امبیرسمنٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ جو ڈسٹرسٹ پیدا ہو گیا ہے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان، پاکستان نے بھی اپنا ایک، کیونکہ پاکستان نے بہت عزت دی تھی محمد بن سلمان جب آئے تھے ان کو، اور پاکستان کے عوام سعودی عرب سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے، اور یہ سر پوری دنیا میں صرف پاکستان کے عوام ہیں جن کا پیار محبت کا لیول جو ہے سعودی عرب سے وہ ہے، اور اس کی رضا وہاں پہ حرمین شریفین ہیں، اس میں مکۃ المکرمہ، بیت اللہ ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنت البقیع ہے، بہت کچھ ہے، ہمارے دل و جان قربان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہیں۔ تو اس لیے مسلمان، پاکستان کے مسلمانوں کا تو ایک لیول ہی مختلف ہے، وہ سعودی عرب سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس موقع پہ کیونکہ اس میں یہ ہے، پاکستان نے کبھی بھی سعودی عرب کے ساتھ اس تعلقات اس بنیاد پہ کبھی بھی نہیں توڑے کہ جناب آپ تو، انڈیا جو ہے بدترین دشمن ہے پاکستان کا، دو لخت کر چکا ہے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو پاکستان نے کبھی بھی سعودی عرب سے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ نے کشمیر پہ ہمارے بارے میں ہماری مدد نہیں کی، آپ نے تو انڈیا میں آپ بہت بڑے بڑے انویسٹمنٹ کے، اربوں ڈالر کے، 40، 50، 60 ارب ڈالر کے سرمایہ کاری کے معاہدے کر رہے ہیں ٹاٹا گروپ کے ساتھ اور دیگر، اور آئل انڈسٹری میں، ان ساری چیزوں میں، تو پاکستان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا۔ پاکستان نے سعودی عرب کو کسی اور نظر سے دیکھا، اور اس کے بعد یہی یو اے ای سب سے بڑے انویسٹمنٹ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں جو پائپ لائن میں ہے وہ یو اے ای اور سعودی عرب کی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو چیزیں تھیں جس سے پاکستان نے ایک پیغام تو دیا، اور پاکستان اس وقت سوچ رہا ہے، میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے یہ جو رویہ آیا سعودی عرب کی طرف سے، یو اے ای کی طرف سے، یہ جو رویہ آیا ہے، اس کے بعد پاکستان، کیونکہ آرمی چیف یو اے ای گئے، ان کو بتایا، اور جنرل قمر جاوید باجوہ ان کے ولی عہد سے ملے یو اے ای کے، اور وزیر اعظم عمران خان ادھر سعودی عرب گئے، ایم بی ایس سے ملاقات کی، ان کو بتایا، لیکن دونوں طرف سے انتہائی سرد مہری کا تھا معاملہ، جس کے بعد اب پاکستان واقعتاً یہ سوچنے پہ مجبور ہو چکا ہے کہ جناب ہمیں بلائنڈ ٹرسٹ کسی پہ بھی نہیں کرنا۔ کوئی بھی ملک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک مشکل وقت میں، یعنی کہ یہ ایسا ہی ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کو قرض دے، اور جب دوسرے بھائی پہ مصیبت آئے یا کوئی بات منوانی ہو تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہے کہ جناب فوراً میں اپنا قرض میں واپس لیتا ہوں، اور اس کو پتہ ہے کہ اس کو قرض واپس لینے کے بعد وہ دھڑام سے نیچے گر جائے گا، وہ خود بخود ہی مر جائے گا۔ جب گن پوائنٹ پہ اس طرح سے ڈیسیشن کروائے جائیں گے تو پاکستان کے ڈیسیشن میکرز نے، پاکستان کے پالیسی میکرز نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی پہ ریویو کرے، اپنے آپ کو تگڑا کرے، کیونکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اور پوری دنیا میں اس وقت دو ملک ہیں جو کشمیر پہ کھل کے
انڈیا کے سامنے کھڑے ہیں. ایک ملائیشیا تھا، ایک ترکی تھا. 2 ملک تھے جو ڈٹ کر کھڑے ہیں پاکستان کے ساتھ. اور ملائیشیا کا آپ کو بتاؤں کہ ملائیشیا میں کا جو پام آئل ہے وہ سارا سب سے بڑا اس وقت جو ایکسپورٹر ہے وہ ہے انڈیا. انڈیا نے دھمکی دی تھی کہ جناب ہم یہ بند کر دیں گے. تو ملائیشیا کی گورنمنٹ نے، مہاتیر محمد نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنا موقف نہیں بدلیں گے، آپ جو کرنا ہے کر لیں. اس کے بعد انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ جو آیا ہے شہریت والا، کہ جس میں مسلمانوں کو شہریت نہیں دینی، اس میں بھی صرف مہاتیر محمد بولے ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے تو انڈینز کو نیشنلٹی دی جبکہ ان کو بنتی بھی نہیں تھی، شہریت دی. اسی طرح چائنیز کو دی. اور اب وہ یہ کر رہے ہیں اگر ہم یہاں سے انڈینز کو فارغ کر دیں تو بتائیں انڈیا کا کیا رد عمل ہوگا. اس طریقے سے ترکی ہے، پاکستان ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. سخت پیغام گیا ہے سعودی عرب کو، کیونکہ پاکستان اپنی پالیسی شفٹ کرے گا. پاکستان کا جو لیول تھا سعودی عرب کے ساتھ وہ اب اس وقت وہ نہیں ہے. سعودی وزیر خارجہ آ رہے ہیں، کیا پیغام لاتے ہیں اور کیا وہ مطمئن کر پاتے ہیں کہ نہیں ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ کو، پاکستان کو، یہ آنے والا وقت بتائے گا. کیونکہ جو ہوا وہ بہت برا ہوا اور دنیا بھر میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی، امبیرسمنٹ ہوئی. ہماری ملٹری لیڈرشپ کو بھی، ہماری سول لیڈرشپ کو بھی یہ ہرگز توقع نہیں تھی. تو جناب یہ تھا، اس لیے یہ بہت بڑی خبر ہے، اس لیے میں نے کہا ایک ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں. اب آتے ہیں ایک آئندہ انتخابات. رانا ثناء اللہ صاحب کی آج ضمانت ہو گئی. اے این ایف والے اور وزیر جو اینٹی نارکوٹکس فورن شہریار رافدی صاحب وہ بالکل خاموش ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب کی ضمانت ہو گئی، نواز شریف صاحب کی ضمانت ہو گئی، شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو گئی، زرداری صاحب کی ضمانت ہو گئی، فریال تالپور صاحبہ کی ضمانت ہو گئی. ضمانتوں پہ ضمانتیں ہو رہی ہیں. اور حکومت کا اور حکومت کے اداروں کا، نیب کا، اینٹی نارکوٹکس فورس کا، ایف آئی اے کا، وہ مسلسل امبیرسمنٹ ہو رہی ہے کہ جناب یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ایسا تاثر ہے کہ یہ جناب سارے لگتا ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کھچڑی پک رہی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو جناب اگلی ویڈیو پہ ہم اس کھچڑی کے بارے میں بھی بتائیں گے اور یہ سارے مل کے کیوں کہہ رہے ہیں اور سارے کیوں باغی ہو گئے ہیں، جو مجرم ہے، جو ملزم ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی.